بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن شمار ہوتا ہے آج کا دن، اس بنیاد پر کہ پاکستان کے جتنے بھی محب وطن ہیں ان سب کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ طاقتور حلقے ہیں انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے داخلی پاکستان کے اندر کوئی انتشار کا جو باعث بن سکتا ہے ایسے کاموں سے، ایسے جو اقدامات ہیں ان سے گریز کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان کے اندر موجودہ دور کے اندر جو مقبول ترین عوامی نمائندہ ہے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہے، ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ جو ایک تذلیل کے انداز میں جس طریقے سے ایک خاص رویہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عوامی نمائندے کو ذلیل کیا جائے، جس کا جو ہے وہ اثر یہ ہوگا کہ چونکہ عوامی نمائندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کا مطلب عوام کی پھر کیا حیثیت ہوگی۔ تو یہ جو سلسلہ یہ جو اقدام ہوا، اس اقدام کی وجہ سے پاکستان کے طول و عرض کے اندر اس وقت آگ اور خون کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی قوم نے دیکھا ہے کہ طاقتور حلقوں کے گاڑیاں، جن گاڑیوں کو دیکھ کر لوگ گھبرایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے، لیکن دنیا نے آج کے دن دیکھا کہ پاکستان کی عوام نے اپنے لیڈر کے لیے ان جو ہے گاڑیوں کا بھی پرواہ نہیں کی اور انہیں بھی باقاعدہ جو ہے وہ ضلالت کے ساتھ انہیں بھی وہ اپنے جگہوں سے بھگایا۔ اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ لاہور کے کور کمانڈر کے جو ہے وہ حدود میں قوم داخل ہوئی اور اس کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کا نام لکھ دیا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کہہ لیں یا کور کمانڈر آفس کہہ لیں، اس کا جو ہے اسے عمران خان کا آفس قوم نے قرار دیا، یعنی یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بقول سینئر صحافی ظفر نقوی صاحب کے کنٹرول ٹاور کے مرکزی حصے میں جی ایچ کیو کے حدود کے اندر بھی پاکستان کی قوم نے جو ہے وہ اپنے احتجاج کے ریکارڈ کریے، وہاں پر بھی قوم جمع ہوئی۔ اسی طریقے سے تقریباً کراچی کے اندر بھی اسی طریقے سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ پشاور کے اندر رینجرز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر عوام کا قبضہ ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی عوام پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض کے اندر ایک آگ اور خون کی کیفیت ہے، اور ابھی تک پروردگار ابھی بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار طاقتور لوگوں کو خدا فہم و فراست سے کام لینے کی توفیق عطا کرے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور کم از کم تاریخ سے اپنے پہلوانوں سے عبرت لینے کی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی کرسیوں پہ تھے آج ان کا کیا حال ہوا۔ صدام سے سبق سیکھے کہ صدام جو اپنے آپ کو زمانے کا فرعون تصور کرتا تھا آج اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طریقے سے کرنل قذافی جو اپنے آپ میں ایک فرعون تھا، اس کا کیا انجام ہوا۔ پاکستان کی جو ہے خود پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے قداور شخصیات تھے آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اقدامات جو ہے یہ اسے کسی جگہ جو ہے وہ ایک انسان کا کردار ہی انسان کو ذلیل بنا دیتا ہے یا پھر اسے عزیز بنا دیتا ہے۔ آج کی جو یہ میرا بہت عرصے کے بعد یہ میرا ویلاگ جو آج کا پہلا ہے، وہ یقین کرے ایک اندر کی جو انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس ضمیر کی آواز پر واجب سمجھ کے یہ ویلاگ کا آغاز کیا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، اسی طریقے سے
جو پاکستان کے اندر ایک پاکستان کی تقریباً اختلاف اور انسان کا اتفاق یا اتحاد اپنی جگہ ایک الگ پہلو ہے. کسی کا اصولی طور پہ آپ کسی کی سیاست سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس ٹائم اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم کی اکثریت اور بالخصوص یوتھ جو ہے، جو نئی جنریشن ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک عوام کی مقبول ترین جو لیڈر ہے اس کے ساتھ اس طرح کا ایک تذلیل آمیز رویہ اور اس انداز میں اسے گرفتار کیا جانا، پھر اس کے بعد عدالتی احکامات کو پیروں تلے روننا. عدالت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انہیں 15 منٹ کے اندر یا مثلا اتنے ٹائم کے اندر انہیں پیش کیا جائے، لیکن ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی جائے تو اس کے اثرات جو ہے پھر اچھے نہیں ہوتے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. خدا را جو طاقتور قوتیں ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنی روش کو بدلیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن بہت ہے، بیرونی دشمنوں سے پاکستان کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے، نہ ان کی کہ انسان جو ہے وہ پاکستان کے داخلی طور پہ پاکستان کو کمزور کرے اور پاکستان کے اندر جو ہے ایک عوامی انتشار کی فضا کو بنایا جائے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ رویہ اسی انداز میں جاری رہا تو خدا نخواستہ پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے. ہم اپنی اس وی لاگ کے اندر بہت سارے لوگ اپنے وی لاگ کے ساتھ شاید یہ کہتے ہیں کہ شیئر کیا جائے یا مثلا، لیکن میں آج اپنی وی لاگ کے آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ کچھ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، مثلا یونٹی نیوز کے جو ہے ایک خبر نگار نے انہوں نے جو ہے وہاں پر منظر نامہ دکھایا کہ کور کمانڈر لاہور کے کور کمانڈر کے جو ہے حدود کے اندر قوم گئی اور باقاعدہ وہاں پر نظر آتش کیا گیا، آگ لگائی گئی. اسی طریقے سے KPK کے اندر کچھ مقامات پہ جو آگ لگی ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری جو ہے اس ویڈیو کو یا میرے ویلاگ کو لائک کریں یا شیئر کریں، بلکہ میں آج یہ ضرور کہوں گا جس کے اندر بھی آواز ہے، جو بھی اپنی آواز نکال سکتا ہے، وہ واجب سمجھ کر اس ٹائم پاکستان کے اندر اپنی آواز کو بلند کریں. اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کریں. اگر ہم عوامی حلقوں کے اندر ہیں تو عوامی حلقوں کے اندر اپنی آواز بلند کریں. اور قوم کو اس وقت شعور دینے کی ضرورت ہے. اس وقت قوم، پاکستانی قوم جو ہے الحمدللہ دنیا کے اندر ایک قوم کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہی ہے. تو اس وقت قوم کے بارے میں جو ہے ایک شعور و آگاہی کی مہم کو شروع کرے اور ہر شخص اس ضمن میں اپنا فریضہ اور اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اس کام میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور یہ جو ایک حساسیت ہے، یہ جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس خطرے سے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.